ان کی جو ایک بات ہے دو تین چیزیں ہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ لوگ ٹھیک فورم پر نہیں اٹھاتے معاملہ ایسے، اور اگر کبھی کبھار تو آپ لوگ کچھ انجینئر کہانیاں خود ہی بنا لیتے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، مجھے بتائیں، کامران مرتضیٰ صاحب نے اچھی بات کی، پارلیمنٹیرینز کو پارلیمنٹ کے اندر سے اٹھا کے لے گئے نقاب پوش لوگ، پھر جا کر کے پولیس کے حوالے کیا. مجھے بتا دیں آج تک اس کا کیا ایکشن ہوا؟ جی ہم بہت سخت ایکشن لیں گے، مجھے اگر ریزائن کرنا پڑا میں ریزائن کر دوں گا، میں پارلیمان کے تقدس پہ حرف نہیں آنے دوں گا. کیا حرف آیا یا کیا آج تک اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوا؟ مجھے آج کوئی ایک رپورٹ بتا دیں. نمبر 2، آج بھی انتظار پنجوتا فوکل پرسن یہاں اسلام آباد سے اٹھایا گیا، 25 دن بعد وہ ریکور ہوتا ہے، جس ڈرامائی انداز میں ریکور ہوتا ہے. وہ پولیس والا یہاں اٹارنی جنرل صاحب سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جی وہ کل 10 بجے سے پہلے وہ اپنے گھر میں ہوگا، اور رات کے وہ کیا ہوتا ہے، وہ ڈراماٹائز طریقے سے کہ جناب فائرنگ ہوتی ہے، ایک بندہ ملتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نام تمہارا کیا ہے، وہ کہتا ہے انتظار، لکھو جی انتظار حسین اس کا نام ہے. اور جس کیفیت اور جس حالت میں وہ مجھے ملا، فوکل پرسن عمران خان کا، اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے کنٹمپٹ پٹیشن فائل کی کہ جی ملاقاتیں بند ہیں، اس کو اٹھا لیا گیا. آج 25 دن بعد آج مجھے بتائے ریاستی ادارے وہ اس کو کس نے اٹھایا؟ سی سی ٹی وی فوٹیجز بتا رہی ہیں دن کی روشنی میں اٹھایا گیا. کورٹ میں کیس تو ہے، کورٹ میں تو کیس نہیں، وہ تو ڈسپوز آف کر دیا. انہوں نے کہا جی مل گیا، انہوں نے کہا مل گیا تو ختم ہو گیا، باقی بعد میں دیکھی جائے گی. کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمارے شو پر کہا کہ ان کو چاہیے کہ جوڈیشل انکوائری ہو. ہی سیڈ ان دی شو کہ اٹ از، دیکھیں نا گورنمنٹ بیٹھی ہے نا، گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس میں انکوائری کر لے تو آپ کو سارا چیزیں سامنے آ جائیں گی. اچھا مجھے بتائیں، آج سے 2 دن پہلے خواجہ شیراز جو کہ 1 مہینے سے یہ 26ویں ترمیم کی وجہ سے اپنے آپ کو ہائیڈنگ میں تھا، اس کا پہلے پیٹرول پمپ سیل کیا، اس کے گھر کے چھاپے مارے روز صبح شام. وہ گھر پہنچتا ہے، ابھی گھر پہنچتے ساتھ ہی اس کو اٹھا لیا گیا نامعلوم لوگوں نے، رات کے 12 بجے کے بعد اس کو چھوڑا گیا. آپ ایک واقعہ کوئی ہے تو پھر بتا دیں. اچھا یہ جو آپ چودھری اعجاز کی بیگم نے یا حاجی امتیاز صاحب، یہ میں نے کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جس کو اینٹی کرپشن والوں نے اٹھایا، فزیکل ریمانڈ پہ تھا. ڈرامہ یہ کیا جی رات کے 12 بجے ہم لے کے جا رہے تھے، کوئی نامعلوم لوگ آئے، ہم سے زبردستی لے گئے، ہم سائٹ پہ چھپ گئے، وہ اس کو لے گئے، اور 12-13 دن بعد وہ ریکور ہوتے ہیں. کہاں سے؟ کہ جی وہ ملتان ایئرپورٹ سے کہیں قطر جا رہے تھے بغیر پاسپورٹ کے، تو ہم نے پکڑ لیا اس بندے کو، اب مل گیا ہے ہمیں. اس پہ انکوائری ہو رہی ہوگی، پتہ نہیں کیا کون سی انکوائری ہوگی. جب ریاستی ادارے، ہماری پراسیکیوشن، ہماری پولیس خود ملوث ہو ریاستی دہشت گردی میں، تو کس سے ہم انصاف مانگیں گے؟ کون جا کر کے پکڑے گا؟ درست انہوں نے کہا ہے کہ ایسے مواقع پہ پھر عدلیہ کا رول آتا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان اس میں سو موٹو نوٹس لے، تاکہ یہ جو چیزیں ہیں جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں، دیکھیں ملک کیسے ترقی کرتے ہیں، اس کے اوپر تاکہ ایکشن لیں گے تو کچھ چیزیں سامنے آئیں گی. اچھا ملک کیسے ترقی کرتے ہیں؟ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سخت مخالفت تھی ٹرمپ کی، جیت گئے، جمہوریت ہے تسلیم کر لیا گیا. ہم یہاں سے جیت کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. میری مثال آپ کے سامنے، وہ پاکستان آپ کے سامنے، جہاں بھی جمہوریت اور ہیومن رائٹس، وہاں جمہوریت کو نفی کریں گے، ہیومن رائٹس وائلیشنز کریں گے، نہ وہ ملک ترقی کریں گے نہ قومیں ترقی کریں گی. قومیں آج اس لیے ترقی کر رہی ہیں وہاں کہ وہاں ایک سسٹم ہے، جمہوریت کا نظام ہے، جمہور نے فیصلہ کر دیا ہے تو اس کو تسلیم کرنا ہے. بنیادی انسانی حقوق کی معطلی ہے. آپ امریکہ کی بات کر رہے ہیں. جب آپ لوگوں کو موقع ملتا ہے، لیٹ می بی ویری بلنٹ، جب آپ کو جس کو موقع ملتا ہے وہ کھڑے ہو جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے، اور اسٹیبلشمنٹ کو انکریج کرتے ہیں. پھر جب انکریج کر کے آپ کو اپنا فائدہ مل جاتا ہے، پھر یہ مجھے شعیب میں اس لیے بات کر رہی ہوں کیونکہ اب بات اس سے آگے بڑھنی ہوگی. دیکھیں نا، بات اس سے آگے بڑھنی ہوگی. وہ دن جب تک نہیں آئے گا، بی ویری کلیئر، جب تک تمام پولیٹیکل کلاس ساتھ نہیں بیٹھے گی اور کہے گی آئین کی بات کرو، یہ نہیں کہ بیٹھ کے کہے جی اب میری بات کرو. سمپل ہے. میں کیسا آئین؟ آپ بلوچستان کے 2 سینیٹرز کو اٹھاتے ہیں، اچھا اس کے بعد زبردستی آپ نے ان سے ووٹ بھی لے لیا، پھر اسی اختر مینگل کے خلاف جا کر پرچہ دیتے ہیں، اسی کے جس کے سینیٹر کو آپ نے اٹھایا گیا. آپ یعنی کوئی ذہنی طور پر کیا چیزیں ہم کر رہے ہیں؟ زین قریشی کی بیوی کو نہیں اٹھایا گیا، کس کو نہیں پتا؟ اور کس طرح پھر اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا، اور کن حالات میں آپ نے جن لوگوں کو لایا گیا، نیشنل اسمبلی ہو یا سینٹ میں، آپ نے 26ویں ترمیم رات کی تاریکی میں بات چیت تو کرنی ہوگی نا شعیب، اور کیا کرنا ہے؟ دیکھیں نسیم، آپ نے اچھی بات کی. مجھے بتائیں، انہوں نے جولائی کے کوئی تقریباً 8 جولائی کے قریب انہوں نے کہا جی ہم اے پی سی بلا رہے ہیں. عمران خان نے بھی کہا ہم آئیں گے، ہم نے کہا، میں نے پریس کانفرنس کی جی ہم آئیں گے. کیا ہوا؟ 12 جولائی کو سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے، 15 جولائی کو ان کا عطا تارڑ صاحب آتے ہیں وزیر اطلاعات، وہ کہتے ہیں کہ ہم
پی ٹی آئی پہ پابندی لگا رہے ہیں اور آرٹیکل 6 لگا رہے ہیں. اچھا جی آپ تاریخ میں مجھے نہیں سمجھ آتی اس کا فائدہ کیا ہے. لیٹس بی ویری کلیئر, ہمیں تو آگے چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم چیزوں کو درست سمت میں لے کے چلیں. ہم درست سمت میں لے کے جائیں, یہی بات ہے, بڑی اہم بات ہے. یہ بتائیں اب بیرسٹر صاحب آپ بتائیے گا, یہ جو اتنی آ رہی ہیں اس وقت پٹیشنز, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کی نظر میں؟ پھر میں آپ تینوں سے یہ پوچھوں گی سوال کہ ایز آف ناؤ یہ جو ہے 26 امینڈمنٹ کے خلاف پٹیشنز, یہ کون اس کو کرے گا, کس کے پاس جائیں گی, اور who is obliged to do what at this stage؟ دیکھیں جتنی پٹیشن آئیں گی وہ آئینی بینچ سنے گا, اور جو بالکل جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے وہی سنے گا. اور جہاں تک آئینی ترمیم کے اوپر ہے بات, دیکھیں اس کی تو جب آپ نے پارلیمان نے آئین کی 2/3 میجورٹی سے پاس کر لیا تو اس کے بعد تو کوئی چیز رہتی نہیں ہے. جہاں تک اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ یا کسی کو کوئی بات ہونی ہے تو وہ سن کے ایڈریس کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی جو پارلیمان, یہ پوری جو ترمیم تھی اس کے پیچھے اسپرٹ سی دوئی تھی. ایک یہ تھی کہ آپ کا جو بیک لاگ ہے اس کو ایڈریس کیا جائے, دوسری پارلیمنٹری ساورنٹی. ہم نے ججز کو چوز کیا یا اس کمیٹی نے چوز کیا, اس کمیٹی نے چوز کیا ان ججز کو جو پہلے سے سسٹم کے حصے میں تھے, سسٹم میں تھے. ہم نے ان کو نہیں لگایا, ہم نے ان کو نہیں وہاں لا کے بٹھایا. ایک پروسیس کے جتنے بھی ججز تھے ایک پروسیس کے تھرو وہ آئے. تو اب ان کو جو ہم نے ان کے ہاتھ سے قلم نہیں لے لی, انہوں نے فیصلے اپنے خود سنانے ہیں, ایشوز انہوں نے خود ایڈریس کرنے ہیں. اور آپ کو پہلے ان کا جو ووٹ ہے, آپ کو نظر آیا کہ جب افریدی صاحب تھے تو انہوں نے گورنمنٹ کے اسٹانڈ سے ہی ڈڈ ناٹ اگری ٹو اٹ, ہی اپوزڈ اٹ. تو آپ نے ہمارا لگانا یا نہ لگانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ان کو ہاتھ پکڑ کے فیصلے لکھوانے کی کوشش کریں. اچھا آپ کی 26 امینڈمنٹ پہ جو پٹیشنز آ رہی ہیں, اگر میں صحیح سمجھوں آپ کہہ رہے ہیں وہ تو سیدھی جائیں گی کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ, بیکاز ایک ڈیبیٹ بھی ہے مرتضی صاحب, یہ بھی تو ڈیبیٹ ہے کہ ان کو لے کے فل بینچ سنا جائے, سنے, اور یہ تو فل کورٹ سنے. تو اس پہ آپ دیکھیں وہ خالی میں اس میں کہوں وہ گاڑی جو ہے یا وہ جو وہ ٹرین ہے that has left the place now. It will go to the constitutional. It has been constitutional courts بن گئے ہیں اور اب انہی کی ڈومین میں آتے ہیں اور وہی سنیں گے. ٹھیک ہے سینیٹر صاحب, آپ بھی اس کو اسی طریقے سے دیکھتے ہیں جیسے ہمیں بتا رہے ہیں بیرسٹر صاحب؟ اس میں مختلف سوالات پیدا ہوں گی اور ان سوالات کو سپریم کورٹ کو آنسر کرنا ہوگا. پہلا سوال یہ ہے کہ آیا اس 26 امینڈمنٹ کی جو بینیفیشری ہے ایک بینچ, یعنی جو اس کی پیداوار ہے, کیا وہ اس کو اپنی جس وجہ سے پیدا ہوئی, جو اس کی مدر لیجسلیشن ہے جو اس کی, کیا وہ اس کو سن سکے گی؟ ایک سوال یہ پیدا ہوگا. دوسرا سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا سپریم کورٹ جب انٹری 55 جو ہے 4th شیڈول کی وہ ڈیلیٹ نہیں ہوئی تو کیا باقی ریمیننگ ججز ہیں, کیا ان سے کانسٹیٹیوشن جو ان کی پاور ہے وہ پوری کی پوری عدالت جو ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, کیا ان کی وہ دستوری حیثیت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے؟ یہ دوسری بات ہوگی. تیسری بات یہ ہوگی کہ ان ججز کو اس کے جو بینیفیشری ہیں ان کو جن ججوں نے ووٹ دیا ہے, کیا ان کا معاملہ جو ہے پھر انہی ججوں کے پاس آئے؟ کیا یہ ایک ایسی پارشلٹی نظر نہیں آئے گی کہ یعنی سلیکٹ جو ہے جن لوگوں نے کیا ہے ان 7 ججوں کو, انہی کا معاملہ جو ہے پھر وہ انہی ججوں کے پاس چلے جائے, کیونکہ باقی جج تو یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ مرتضی صاحب آپ یہ فرمائیے, ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ اس کا چیف جسٹس اور پوری عدالت بیٹھے, فل کورٹ بیٹھے اور اس معاملے کو پہلے آپس میں ڈیبیٹ کریں. اور میرا خیال ہے کہ اس کو پوری کی پوری سپریم کورٹ کو اس کو سننا چاہیے, کیونکہ ان 8 ججوں پہ, ان 7 ججوں پہ پھر اگین جو ہے نا وہ ایک تلوار لٹک رہی ہے 60 دن. جی لیکن جیسے بیرسٹر صاحب جو فرما رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ the train has left the station. اب تو یہ ایکیڈیمک گفتگو ہے کہ جی وہ ہوں اور یہ ہو, لیکن وہ کہہ رہے ہیں سیدھی بات ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ سنے گا. تو یہ جو ایک پوزیشن ہے اس کو کون ہے جو کوشچن کر سکتا ہے سینیٹر صاحب؟ میں یہی عرض کر رہا تھا نا کہ اس کو یہ ججز آپس میں بیٹھے ہیں, ان کی فل کورٹ بیٹھے اور فل کورٹ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ اس معاملے کو کس طرح سے جو ہے نا وہ ہینڈل کرنا چاہیے, کس طرح سے. ٹھیک
फुल कोर्ट आपस में बैठे, फुल मीटिंग हो, फुल कोर्ट मीटिंग हो, कोर्ट उस तरह से नहीं कि कोई बेंच फुल बेंच बैठे, बल्कि फुल कोर्ट इनकी मीटिंग हो, इनकी मीटिंग हो, और इसकी गौर करें इस मामले पे, इसके बहुत से पहलू, ठीक है, और देन जो है ना ये सब आंसरेबल है इस मामले में, सब आंसरेबल है। और बैरिस्टर साहब कह रहे हैं, आपने सुना नाज़रीन, वो कह रहे हैं कि जी ये तो ऑप्शन ही नहीं है फुल कोर्ट की,